السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی چھوٹے سے گلینڈ کی جس کا ہماری صحت پر بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے جسم کا پوشیدہ ریگولیٹر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل تھکاوٹ کا احساس ہو یا پھر وزن میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوں جن کی کوئی وجہ ہی سمجھ نہ آئے؟ ہو سکتا ہے کہ ان سب سوالوں کا جواب ہماری گردن میں چھپے ایک چھوٹے سے تتلی جیسے گلینڈ میں ہو۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ تھائرائیڈ آخر کرتا کیا ہے اور اسے جسم کا ماسٹر ریگولیٹر کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، تھائرائیڈ ایک چھوٹا سا تتلی کی شکل کا حدود ہے جو T3 اور T4 نامی ہارمونز بناتا ہے، اور یہی ہارمونز پورے جسم کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جسم توانائی کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اور اس کا اثر کتنا وسیع ہے، یہ جان کر حیرت ہوتی ہے۔ ہماری توانائی سے لے کر دل کی دھڑکن تک، ہمارے وزن، ہمارے موڈ، خواتین میں ماہواری کے نظام اور یہاں تک کہ ہماری جلد اور بالوں کی صحت تک، سب کچھ انہی ہارمونز کے کنٹرول میں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں پہلی کنڈیشن پر، ہائپو تھائرائیڈزم۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے جسم کا انجن بہت ہی آہستہ، بہت سست چل رہا ہو۔ اس حالت میں ہوتا یہ ہے کہ تھائرائیڈ غدود ضرورت کے مطابق ہارمونز نہیں بنا پاتا، اور نتیجہ جسم کے سارے کام، سارے فنکشنز سست پڑ جاتے ہیں۔ اس کی عام علامات میں شدید تھکاوٹ اور ہر وقت نیند کا آنا، بغیر کسی وجہ کے وزن کا بڑھنا، جلد کا خشک ہونا اور بالوں کا گرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری کا شدید ہونا، موڈ کا اداس رہنا اور قبض بھی اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ علامات اتنی عام لگتی ہیں کہ ان پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجوہات میں ہاشیموٹوز نامی ایک آٹو امیون بیماری، آیوڈین کی کمی، حمل کے بعد تھائرائیڈ کی سوزش یا پھر کچھ خاص ادویات کا استعمال شامل ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف، ہائپر تھائرائیڈزم۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے اور جسم کا انجن بہت زیادہ تیز چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہائپو تھائرائیڈزم سے بالکل الٹ ہے۔ اس میں تھائرائیڈ غدود بہت زیادہ ہارمونز بنانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جسم جیسے ایک اوور ڈرائیو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علامات میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، گھبراہٹ اور بے چینی، اچانک وزن میں کمی، گرمی کا برداشت نہ ہونا اور پسینہ زیادہ آنا شامل ہیں۔ ہاتھوں میں کپکپی اور ماہواری میں بے قاعدگی بھی بہت عام ہیں۔ اور اس کی عام وجوہات میں گریوز ڈیزیز، جو کہ ایک آٹو امیون بیماری ہے، تھائرائیڈ پر زہریلے نوڈیولز کا بن جانا یا پھر تھائرائیڈائٹس یعنی غدود کی سوزش شامل ہیں۔ تو دیکھیں، ان دونوں حالتوں میں فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہائپو یعنی سست نظام ہے جس میں وزن بڑھتا ہے، سردی لگتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہے ہائپر یعنی تیز نظام جس میں وزن کم ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے۔ یہ بالکل دو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ وہ کون سی علامات ہیں جنہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں 5 ایسی بڑی نشانیاں ہیں جن پر فوراً دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 1، وزن میں اچانک اور غیر واضح کمی یا اضافہ۔ نمبر 2، شدید موڈ سوئنگز یا مسلسل بے چینی۔ نمبر 3، ماہواری کے نظام میں نمایاں تبدیلیاں۔ نمبر 4، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہو جانا۔ اور نمبر 5، بالوں کا غیر معمولی طور پر شدید گرنا۔ ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر خاندان میں کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ رہا ہے تو یہ بھی ٹیسٹ کروانے کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں حل کی، یعنی تشخیص اور علاج کی، جس سے اس سسٹم میں توازن واپس لایا جا سکتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ تھائرائیڈ کے مسائل بہت عام ہیں اور ان کا علاج بھی بہت مؤثر ہے، اس لیے تشخیص سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگر ہم علاج کے طریقوں کو دیکھیں تو ہائپو تھائرائیڈزم کے لیے روزانہ ایک گولی جیسے لیوو تھائروکسین لینی ہوتی ہے جو کم ہارمون کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، جبکہ ہائپر تھائرائیڈزم کے لیے ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو اضافی ہارمونز کی پیداوار کو روکتی ہیں۔ کچھ کیسز میں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین یا سرجری کا آپشن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بروقت ٹیسٹنگ سے بہت سی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے باقاعدگی سے رابطے میں رہنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم ان اشاروں کو سن رہے ہیں جو ہمارا جسم ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے؟